سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 33 ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتِینُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا۔ اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم کر رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت تم سے ہر قسم کی گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ 3 چیزوں کی جو ہے وہ اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وَقَرْنَ فِي بُیُوتِکُنَّ، یعنی کہ گھروں میں قرار پکڑو۔ ازواج مطہرات کو اس آیت میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ آپ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں۔ بالفاظ دیگر عورتوں کے بے مقصد گھروں سے باہر آنے کے بجائے اپنے گھروں میں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زیب و زینت جو ہے اس کے اظہار کی ممانعت۔ دوسری جو ہدایت دی گئی کہ اگر گھر سے کسی ضروری کام کے لیے نکلنا پڑے تو اس وقت زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں جو خواتین جب باہر نکلتی تو ایسا کھلا لباس پہن کر نکلتی جس سے ان کے بدن کے تمام جو اعضاء ہیں وہ ظاہر ہوتے، چہرے کے علاوہ باقی جو خوبصورتی تھی وہ بھی نمایاں ہوتی۔ اس طرح اظہار زینت سے جو ہے وہ ان کو منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ارکان اسلام کی ادائیگی۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کو برائیوں سے اجتناب کے ظلم کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام کی جس میں اقیم الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو جو ہے مخاطب کر کے یہ بھی حکم دیا گیا، اور اصل جو حکم ہے بالعموم قیامت تک کے لیے آنے والے انسانیت کے لیے حکم اور رہنمائی کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی۔ اگلی جو چیز ہے مقام اہل بیت۔ مقام اہل بیت کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر جو ہے وہ بیان فرما دی۔ سب سے پہلے جو چیز ہے اہل بیت کا مفہوم، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اہل بیت سے مراد گھر والے، اور اہل بیت سے مراد 3 قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ اہل بیت نسبی، اس سے مراد وہ لوگ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ہے۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت میں سے ہے، جیسے آپ کی اولاد مبارک۔ اہل بیت سکنہ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں اہل بیت کا لفظ ازواج کے لیے استعمال کیا۔ فرشتوں نے کیا کہا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، تم پر اس گھر کے لوگوں کی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزا اور بڑی شان والا ہے۔ ایسے ہی آپ عید الاضحیٰ پر قربانی کے وقت یہ دعا فرماتے ہیں، اللہ یہ قربانی میرے اور میرے اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ اہل بیت روحانی، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر پرہیزگار مسلمان میری آل ہے۔
اسی بنا پر آپ نے حضرت سلمان فارسی کو اپنی اہل بیت قرار دیا۔ اس آیت میں تطہیر سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے احکام کو بہت بہتر انداز میں ادا کرے، جس بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ مقام جو ہے وہ مل جائے۔